بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیبائش اور سنگار عورت کی بنیادی اور فطری حق ہے جو کہ بعض حالات میں اس پر واجب بھی ہو جاتا ہے۔ بہرحال بننا سورنا میک اپ کرنا عورت کی فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن موجودہ زمانے میں نت نئے فیشن اور مقابلے حسن کی دور نے عورت کو بناؤ سنگار کے معاملے میں حد سے آگے نکال دیا۔ اسلام عورت کے بناؤ سنگار کے قطعی مخالف نہیں ہے، لیکن وہ عورت کو شو پیس بننے یا بنانے سے روکتا ہے اور یہ قید لگاتا ہے کہ اس کا بناؤ سنگار دنیا کو دکھانے اور شو پیس بننے کے بجائے صرف ایک ہی مرد کے لیے ہو اور اس کے اس بناؤ سنگار کو اس کا شوہر ہی دیکھ سکے اور وہ بھی مکمل آداب کے ساتھ دیکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلے اور اس کا گزر لوگوں کے پاس سے ہو اور اس کی خوشبو محسوس کر لے تو یہ عورت بدکار عورت کی طرح ہوگی۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو ہمارے محلے میں چوڑیاں پہننے کا ایک رواج ہے کہ نئی دلہن چوڑیاں پہنتی ہے، اور چوڑیاں پہننا اتنا ضروری سمجھی جاتی ہے کہ اگر چوڑیاں نہیں پہنی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ چوڑیاں نہ پہننے سے شوہر کے اوپر کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، اور یہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے۔ شوہر جن کے ہوتے ہیں چوڑیاں پہنتی ہیں، جن کے شوہر نہیں ہوتے ہیں یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر وہ عورتیں چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں۔ تو چوڑیاں پہننا کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے، لیکن چوڑیاں عورتوں کا ایک فیشن ہے، یعنی کہ عورتیں چوڑیاں پہنتی ہیں اس بنیاد پر کہ وہ ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن خوشی کے طور پر شوہر کے لیے کیا جاتا ہے۔ ویسے تو ہر سنگار شوہر کے لیے ہوتا ہے، یہ ہر عورت جانتی ہے، اور ہر عورت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے شوہر کے لیے میک اپ کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر واقعی کوئی عورت اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرتی ہے تو پھر وہ اسپیشل رات کے لیے تیار ہو، رات کو میک اپ کر کے سوئے، کیونکہ رات میں ہی اس کا شوہر گھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ اور جو عورتیں شوہر کے لیے میک اپ کر رہی ہیں تو یہ جائز ہے، اور اس میں اس عورت کو ثواب بھی ملے گا۔ اور اگر کوئی عورت اس نیت سے میک اپ کر رہی ہے کہ ہم گھر سے باہر جا رہے ہیں، لوگ ہمیں دیکھیں گے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر عورتیں یہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم باہر بغیر میک اپ کے جائیں گے تو ہمارے شوہر پر ہی الزام آئے گا کہ ان کا شوہر ان کو کپڑے اچھے نہیں دلاتا ہے، تو اپنے شوہر کی عزت کے لیے اچھے کپڑے پہننا، میک اپ کر کے جانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ خیال رکھیں کہ نہ محرم آپ کو نہ دیکھنے پائے۔ آپ کے جو محرم لوگ ہیں وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح چوڑیاں بھی شوہر کے لیے عورتیں پہنتی ہیں جب تک شوہر حیات رہتا ہے۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر عورت اپنی چوڑیوں کو نکال دیتی ہے۔ صرف چوڑیاں نہیں بلکہ سارا ہی میک اپ شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رواج ہے، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ اب اگر کوئی عورت شادی شدہ ہے، اس نے چوڑی نہیں پہنی ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اس سے نماز کا چوڑیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز ایک عبادت ہے اور چوڑیاں پہننا ایک فیشن ہے، تو فیشن اور عبادت کا تعلقات کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو جائے تو پھر نماز کے لیے اگر چوڑیاں ضروری ہیں تو پھر جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، کنواری لڑکیاں، ان کو نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ صرف چلی چلائی لوگوں میں باتیں ہوتی ہیں، اس لیے ان چیزوں سے نکل کر اسلام کی طرف پیروی کرنی چاہیے۔ چوڑیاں جو عورتیں پہنتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایسی چوڑیاں نہ پہنیں کہ جو چوڑیاں بجیں، آواز کریں، اس سے بچنا چاہیے۔ عورت کے لیے زیورات پہننا جائز ہے، اور ان زیورات میں نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، البتہ نہ محرموں سے پردہ کا اہتمام نماز اور نماز کے علاوہ دونوں صورتوں میں ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا اس صورت میں عورت چوڑیاں پہن کر نماز پڑھے اور اس سے آواز پیدا ہو جائے یا کبھی وہ آواز غیر محرم تک اتفاقی طور پر پہنچ جائے تو اس سے عورت کی نماز خراب نہیں ہوگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں کو بغیر زیور نماز پڑھنے کو ناپسند فرماتی اور فرمایا کرتی اگر اور کچھ نہ ہو تو ایک ڈورا ہی گلے میں لٹکا لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انگوٹھی صرف چاندی ہی کی پہنی جا سکتی ہے، دوسری دھات کی انگوٹھی پہننا حرام ہے۔ مطلب لوہے، پیتل، تانبا، جست وغیرہ
ان धातुओं की अंगूठियां मर्द व औरत दोनों के लिए नाजायज है। फर्क इतना है कि औरत सोना भी पहन सकती है और मर्द नहीं पहन सकता। हदीस में है कि एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पीतल की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है कि तुमसे बुत की बू आती है। उन्होंने वह अंगूठी फेंक दी। फिर दूसरे दिन लोहे की अंगूठी पहनकर हाजिर हुए तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है कि तुम पर जहन्नमियों का जेवर देखता हूँ। उन्होंने उसको भी उतार दिया और अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज की अंगूठी बनाऊं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांदी की, और उसको एक मिसकॉल पूरा न करना। हदीस की रोशनी से चांदी की अंगूठी मर्दों के लिए हलाल है और सोने, लोहे और पीतल की अंगूठी उन पर हराम है। मर्दाना तर्ज की अंगूठी औरत को पहनना जायज नहीं है कि मर्दों से मुसाबहत है, और मर्दों से मुसाबहत करने वाली औरतों के मुतालिक बुखारी शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ मुसाबहत करने वाले मर्दों और मर्दों के साथ मुसाबहत अख्तियार करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि जेवरात में मर्दों और औरतों के लिए क्या जायज है और क्या नाजायज है। इसीलिए हर वह चीज इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेहतर है और जिसकी दीन इस्लाम हमें इजाजत देता है। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए और हमें नेकोकारों में शामिल करे। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक पहुंच जाए। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।